لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتح بہارا، ہر ایک چھوڑ کے کیا کیا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام جون کے مہینے میں نہ رکھا گیا، مئی میں رکھا گیا، اس کے باوجود امید کے برخلاف بارش ہوئی اور پروگرام پر بھی اس کا بہت حد تک اثر ہوا۔ جلسے کے منتظمین نے بتایا کہ اور بھی لوگ آ سکتے تھے، پبلک آ سکتی تھی، لیکن بارش کے موسم کی وجہ سے بہت سارے لوگ نہیں آئے۔ پھر بھی رات کے 2 بج رہے ہیں اور آپ حضرات کی ایک بڑی تعداد جلسے میں موجود ہے۔ اللہ کے گھر کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ آپ کا یہاں آنا، جمع ہونا اور اس مسجد کے لیے بڑھ چڑھ کر کے تعاون کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہمارے مختلف علماء نے آپ کے سامنے اپنے اپنے انداز میں باتیں رکھی ہیں۔ مجھے بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ میری باتوں کا تعلق خاص طور سے اپنے ان بھائیوں سے ہوگا اور ان بہنوں سے ہوگا جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں، جن کو ہم نوجوان کہتے ہیں۔ نوجوانوں کے تعلق سے ہمارے سماج میں کون کون سی برائیاں ہیں اور اسلام کیا میسج دیتا ہے نوجوانوں کو، شریعت کیا پیغام دیتی ہے نوجوانوں کے بارے میں، اس پر آج ہم انشاءاللہ کچھ روشنی ڈالیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں انسانی زندگی کا
بڑا قیمتی لمحہ ہوتا ہے جوانی کا دور. انسانی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کوئی خوبصورت دور ہوتا ہے وہ جوانی کا دور ہوتا ہے. انسان ہر اعتبار سے پریپکو ہوتا ہے، میچور ہوتا ہے، فزیکلی، ایموشنلی، جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے انسان جوانی کی عمر میں مضبوط ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی کے سارے دور میں جوانی کے دور کا الگ سے حساب اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن لے گا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه يوم القیامت حتی یسأل عن خمس. قیامت کے دن ابن آدم انسان اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. پہلا سوال کیا جائے گا عن عمرہ فیما افنا، میرے بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا. دوسرا سوال کیا جائے گا وعن شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا. پہلا سوال جب ساری زندگی کے بارے میں کیا گیا، جوانی بھی آلریڈی اس کے اندر شامل ہے، لیکن جوانی کی اہمیت دیکھو میرے بھائیوں، جوانی کا الگ سے حساب ہوگا. میرے بندے جب تو 16 سال کا 18 سال کا ہو گیا، جب تو بالغ ہو گیا، جب تو جوان ہو گیا، جذبات کے بادل تیرے ذہن و دماغ میں امٹنے لگے اور گناہوں کے موقع تجھے ملنے لگے، زنا کے اڈے بھی تجھے اپنی طرف بلانے لگے، شراب کا نشہ بھی تجھے اپنی طرف دعوت دینے لگا، بدکاری اور زناکاری کے موقع بھی تجھ کو ملنے لگے. میرے بندے تو نے اس جوانی کے قیمتی دور کو کہاں گزارا. وعن شبابہ فیما ابلا، میرے بندے یہ بتا تو نے جوانی کو کہاں گزارا. تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ، تو نے مال کہاں سے کمایا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈریم 11 کے ذریعے تو نے پیسہ کمایا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آئی پی ایل کے میچوں میں تو نے سٹا لگا کر کے پیسہ کمایا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تاش کے پتوں کے ذریعے تو نے جوا کھیل کے پیسہ کمایا، کہیں ایسا تو نہیں کہ سود و بیاج کے ذریعے تو نے بینک میں ایف ڈی کرا کر کے پیسہ کمایا، کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگوں کو تو سود پر قرضہ دے دے کے ان سے سود کی رقم وصول کر کے اپنے آپ کو کروڑ پتی بنا رہا، تو رشوت لے کر کے اپنے بینک بیلنس کو مضبوط کرتا رہا. وعن مالہ من این اکتسبہ، تو نے مال کہاں سے کمایا. چوتھا سوال وفیما انفقہ، تو نے مال کہاں پر خرچ کیا. کہیں ایسا تو نہیں شادی بیاہ میں فضول خرچی پر تو نے لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیے، ایک دن کے شو آف پر تو نے لاکھوں کروڑوں کی دولت پانی کی طرف بہا دی. تیرے ملک میں، تیرے شہر میں، تیرے علاقے میں لوگ بھوکے مرتے رہے اور تیری بیٹی کی شادی میں لاکھوں کروڑوں کا کھانا پھینک دیا گیا، ڈسٹ بن میں ڈال دیا گیا. کہیں ایسا تو نہیں تو نے شراب کے اڈوں پہ اپنا پیسہ برباد کیا، کہیں ایسا تو نہیں تو نے حرام چیزوں پر اپنا پیسہ خرچ کیا. وفیما انفقہ، تو نے مال کہاں پہ خرچ کیا. اور پانچواں سوال وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، میرے بندے تو نے جو علم حاصل کیا، جو تو نے نالج گین کی، تو نے کتابوں کو پڑھا، تو نے فیس بک کے ذریعے علم حاصل کیا، تو نے یوٹیوب پر علماء کے بیانات سنے، تو جلسوں میں گیا، تو پروگراموں میں گیا، تو نے بہت علم حاصل کیا، بہت قرآن کی آیتیں تو نے سنی، بہت ساری نبی کی حدیثیں تو نے سنی. وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، تو نے اپنے علم کے اوپر عمل کتنا کیا. یہ قیامت کے دن کے پیپر کا پہلا، قیامت کے دن کے ایگزام کا پہلا پیپر ہوگا. These are the 5 questions of the examination. قیامت کے ایگزام کا پہلا
پہلے 5 سوالات یہ ہوں گے جو ہم سب کو دینا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جوانی کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا. اس سے اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں کی جوانی کی اللہ تعالیٰ کیا قدر و قیمت ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے جوانی کی ہمیں قدر کرنے کی تعلیم دی ہے. جوانی کی عمر کو اللہ کے نبی نے غنیمت سمجھنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شباب کا قبل حرمک، اپنی جوانی کی قیمت کو سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. آپ آج جوان ہیں، پیسہ بھی آپ کے پاس ہے، حج کر سکتے عمرہ کر سکتے ہیں، مگر آپ نہیں کر رہے ہیں. کل 70 سال کے 60 سال کے ہو جائیں گے، جب حج کرنے جائیں گے عمرہ کرنے جائیں گے، ویل چیئر کے ذریعے آپ کو طواف کرنا پڑے گا. دیوار کا سہارا لے لے کر کے آپ صفا مروہ کی سعی کریں گے. ہوٹل سے حرم تک آنے میں آپ کی سانسیں پھولنے لگیں گی. آپ کو محسوس ہوگا کہ اے کاش میں نے جوانی میں یہ عمرہ کر لیا ہوتا، میں نے جوانی میں یہ حج کر لیا ہوتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو جوانی میں جو کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر پائے گا. اغتنم خمسن قبل خمسن، تو 5 چیزوں کی قدر کر 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شباب کا قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کر اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے. ابھی ہمارے بعض احباب یہی آپ کے برطلہ وغیرہ کے ان کے گھر کے لوگ گئے ہیں حج کے سفر میں. 62 سال 63 سال کی عمر ہے، 70 سال کی عمر ہے، لوگ حج کرنے جا رہے ہیں. ابھی بھی حج کرنے والوں کی تعداد آپ دیکھیں، بزرگوں کی بوڑھوں کی تعداد آپ کو زیادہ ملے گی. ایسا تو نہیں پیسہ کمانے والے نوجوان کم ہیں آپ کے علاقے میں؟ نوجوان نہیں جانا چاہتا ہے. کیوں؟ اسے ایسا لگتا ہے ہم حج کرنے جائیں گے ہمارے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ آ جائے. کس چیز سے بھاگ رہا ہے تو؟ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ہمیں مکان بنوانا ہے، بیٹی کی شادی کرنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. کہاں لکھا ہے کہ یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ حج اور عمرہ کریں گے؟ نہیں میرے بھائی، بہانے نہ کرو، یہ جھوٹے ایکسکیوز نہ تلاش کرو، یہ جھوٹے عذر نہ تلاش کرو. آج آپ کے پاس طاقت ہے حج کی، آج حج کرو. آج عمرہ کی طاقت ہے، آج عمرہ کرو. جوانی میں آپ اللہ کی جو عبادت کر سکتے ہو بڑھاپے میں نہیں کر پائیں گے. ابھی مولانا عبدالشکور صاحب بھوجپوری تقریر کر رہے تھے، بنگلہ زبان میں تھوڑی بہت مجھے سمجھ میں باتیں آ رہی تھی. انہوں نے ایک بات کہی کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، کوئی سایہ نہ ہوگا، لوگ دھوپ سے بے حال ہوں گے. لیکن آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے 7 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. 7 طریقے کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا. اس میں پہلا نمبر آپ نے فرمایا امام عادل، انصاف کرنے والا امام، انصاف کرنے والا بادشاہ. وہ بادشاہ، وہ حاکم جو لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا، جو لوگوں کے درمیان ڈسکریمنیشن نہ کرتا ہو، جو لوگوں کے درمیان بھید بھاؤ نہ کرتا ہو، جس کی زبان زہریلی نہ ہو، جس کے بیانات زہریلے نہ ہو، جس کے کام زہریلے نہ ہو، کہ انصاف کے ساتھ ملک کو چلاتا ہو. امام عادل، ایسا امام، ایسا خلیفہ، ایسا بادشاہ، ایسا حاکم اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. آج ہمارے نوجوانوں کی کہاں جوانی گزر رہی ہے؟ پروگرام میں آنے سے پہلے میرے پاس میسج آیا آپ کے پاکڑ سے. بعض نوجوانوں نے کہا مولانا حالات بڑے خراب ہیں، فوٹو بھیجا انہوں نے مجھے. مسلمان لڑکیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں
کہ کچھ دشمن اسلام دشمن تنظیمیں باقاعدہ پلاننگ کر کے مسلمان لڑکیوں کو ٹریپ کر رہی ہیں، جن کا مقصد ہے، انہوں نے بعض نوجوانوں کو اس مشن پہ لگایا ہے کہ تم مسلمان لڑکیوں کو پھنساؤ، اسکولوں میں، کالجوں میں، کوچنگ سینٹرز میں، ٹیوشن سینٹرز میں، ان جگہوں پر مسلمان لڑکیاں جو پڑھتی ہیں ان کو پھنساؤ اپنے جال میں، ان کو مرتد بناؤ، ان کو اسلام سے خارج کرو، اور پھر ان کی زندگی برباد کرو۔ اسلام سے خارج ہوگی تو برباد ہو گئے نا۔ اور یہ کام آج بڑی تیزی سے ہو رہا ہے، اور ہماری یہ مسلمان لڑکیاں یہ اس غلط فہمی میں پڑی ہیں صاحب کہ ہم نے پیار کیا ہے۔ وہ کون سا پیار ہے، وہ کون سی محبت ہے جو تجھے جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کے لیے ایگری کر دیتی ہے؟ میری بہن، میری پیاری ماں بہنوں، اسلام کو چھوڑ کر کے اگر کوئی عورت، کوئی لڑکی کسی دوسرے مذہب میں داخل ہو رہی ہے، وہ جہنم کی آگ کا راستہ طے کر رہی ہے، وہ جنت کو چھوڑ کر کے جہنم کا راستہ طے کر رہی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ کون سا پیار ہے، وہ کون سی محبت ہے، وہ کون سا عشق کا بھوت ہے جو ایک مسلمان لڑکی کو جہنم کے راستے کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ او میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے، بھائی کما رہا ہے، باپ کما رہا ہے، کوئی آپ کی جھارکھنڈ کے باہر دلی، بمبئی، کلکتہ میں جا کے پیسے کما رہا ہے، کوئی سعودی اور دبئی میں جا کر کے پیسے کما رہا ہے، اور گھر کی لڑکیاں وہ شاپنگ وہ کر رہی ہیں، گھومنے پھرنے وہ جا رہی ہیں، پڑھنے کے لیے بڑے بڑے کالجوں میں وہ جا رہی ہیں، اور کوئی ان کا سرپرست نہیں، کوئی ان کا گارجین نہیں، کوئی ان کے اوپر نظر رکھنے والا نہیں ہے۔ اور حالات یہ ہے کہ بڑی تیزی سے آج آپ کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور آپ کی مسلمان بہنوں کو اور آپ کے گھروں کی مسلمان بیٹیوں کو بڑی تیزی سے اس لو ٹریپ میں، اس محبت کے اس عشق کے جال میں پھنسا کر کے ان کو مرتد بنایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج اپنی لڑکیوں کو آج اگر آپ نے اسلام کی صحیح تعلیم دی ہوتی، ایمان سکھایا ہوتا، عقیدہ سکھایا ہوتا، تو شاید یہ حالات نہ پیدا ہوتے۔ 10,000 کا موبائل بھی ہم خریدتے ہیں تو اس کو چلانے کا ڈھنگ سیکھتے ہیں، اس کو لاک کیسے کرتے ہیں، اس پہ فلاں ایپ کیسے یوز کرتے ہیں نہیں معلوم، تو یوٹیوب کے ذریعے ہم تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے یہ موبائل ہم اس کو کیسے استعمال کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا دین اتنی معمولی چیز ہے کہ دین کو آپ نے کبھی سیریس ہی نہ لیا؟ ایمان کو آپ نے کبھی سیریس ہی نہ لیا؟ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں، جو کلمہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، جس کلمے کے لیے اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اس کلمے کو آج زبان سے ہم تو پڑھتے ہیں، مگر اس کلمے کا مطلب کیا ہے، اس کلمے کا مقصد کیا ہے، اس کلمے کی شرائط کیا ہے، اس کلمے کے تقاضے کیا ہیں، آج ہمارے نہ لڑکوں کو پتا، نہ لڑکیوں کو پتا، نہ بزرگوں کو پتا، نہ نوجوانوں کو پتا، نہ ہمیں معلوم ہے، نہ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دین سیکھنے کا آج نہ ہمارے اندر جذبہ ہے، نہ گھر والوں کو سکھانے کا جذبہ ہے۔ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، علموہم، اپنے گھر والوں کو دین کا علم دے دو، دین سکھا دو۔ میں آپ کو منع نہیں کرتا، اپنی بیٹیوں کو، اپنی لڑکیوں کو آپ اگر کالجوں میں تعلیم دے رہے ہیں، میں بالکل منع نہیں کرتا۔ اگر آپ کی بیٹیاں آئی اے ایس کا ایگزام پاس کر رہی ہیں اور میڈیکل کا ایگزام پاس کر رہی ہیں اور ماں باپ کا نام روشن کر رہی ہیں، واللہ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہماری قوم کے لیے شرف کی بات ہے، مگر مجھے 2 سوالوں کا جواب چاہیے۔ پہلا سوال یہ ہے، قوم کی بیٹیاں تو ماشاءاللہ بڑی ترقی کر رہی ہیں، کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، آئی اے ایس کا ایگزام پاس کر رہی ہیں، نیٹ کا ایگزام پاس کر رہی ہیں، میڈیکل کی پریکشا پاس کر رہی ہیں، قوم کے لڑکے کہاں ہیں؟ لڑکے مر گئے صاحب، لڑکے محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، پنچر بنا رہے ہیں، معمولی مزدوری کا کام کرے، لڑکیوں کو ماشاءاللہ بہت آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے ڈس بیلنس کر کے رکھا ہے نا، یہ آپ کو برباد کر رہا ہے۔ آپ پڑھائی لڑکیوں کو بھی دو اور پڑھائی لڑکوں کو بھی دو، آپ کے لڑکوں کو بھی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا اور ترقی کرنے کا ان کو بھی حق ہے، آپ ان کو مزدوری میں اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں ڈھکیل کر کے ان کی زندگی کو برباد مت کرو میرے بھائی۔ یہ ڈس بیلنس اگر ہوگا کہ لڑکیاں آپ کی ہائیلی کوالیفائڈ ہوں گی اور لڑکے آپ کے 8 تک پڑھ کر کے اور ہائی اسکول کر کے اور انٹر کر کے بیٹھ جائیں گے، تو یہ ڈس بیلنس بھی آپ کے سماج کو برباد کرے گا۔
ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی لڑکیاں کچھ بھی پڑھیں, ان کی بنیاد اتنی مضبوط کر دو. ہمارے یہاں بنیادی تعلیم ہی نہیں ہے. ہم بچیوں کو کیا کرتے ہیں صاحب, گھر میں کسی مولوی صاحب کے ذریعے, حافظ جی کے ذریعے قرآن پڑھا دیتے ہیں, بس یہ ہوگی دین کی تعلیم. جس لڑکی نے صرف قرآن کو ایز اے ٹیکسٹ پڑھا ہے, قرآن کو صرف رٹو طوطے کی طرح عربی زبان میں پڑھا ہے, قرآن کا میسج کیا ہے, قرآن کا پیغام کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, اس لڑکی نے کبھی پڑھا نہیں. اگر وہ اسٹیٹس پر اپنی خوبصورت خوبصورت فوٹو لگا رہی تو کوئی حیرت کی بات نہیں, اس نے تو پردے کا مطلب جانا ہی نہیں. اس کو تو یہ لگا صاحب گھر سے نکلے, نقاب میں نکل کے ہو گئی بات ختم. اسٹیٹس پر ہم چاہے جیسے فوٹو لگا لیں, فیس بک پر ہم چاہے جیسے فوٹو لگا لیں. اس نے پردے کا مطلب سمجھا ہی نہیں. جس لڑکی کو آپ نے دین کی تعلیم نہیں دی, کسی بہروپیے نے آ کر کے اسلام کے بارے میں اس کا برین واش کیا, اس کے دماغ پہ پٹی پڑائی کہ اسلام نے تجھے قید کر کے رکھا ہے, تجھے پردے میں رکھا جاتا ہے, تجھے گھر میں نکلنے پر تیرے پر پابندیاں ہیں, آجا میرے مذہب میں آجا, آزادی ہے تیرے اوپر, تو کیا کھائے گی, کیا پہنے گی, کہاں جائے گی, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں. عورت اٹریکٹ ہو جاتی ہے. اچھا واقعی میں ہم کو غلام بنا کے رکھا گیا, ہمیں پردے کی پابندیوں میں جکڑ کے رکھا گیا. ارے نادان لڑکی, یہ پردہ جو تجھے, جس پردے کا حکم دیا گیا, یہ کوئی پابندی نہیں ہے, یہ کوئی تجھے رسی سے جکڑا نہیں گیا ہے, یہ تیری عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں تو کتنی قیمتی ہے, تیری قیمت, تیری ویلو کا ایک طریقہ ہے, تیری ویلو بتانے کا ایک طریقہ ہے. جب تو گھر سے پردے میں نکلتی ہے تو ہزاروں لاکھوں وہ نظریں, وہ عیاش نظریں, وہ ہوسناک نظریں جو تیرے تعاقب میں لگی رہتی ہیں, جو تیرے پیچھے لگی رہتی ہیں, جب تو پردے میں نکلتی ہے وہ مایوس ہو جاتی ہیں. شیطان اپنے مشن میں ناکام ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ پردے والی لڑکی ہے, ہم اس کو چھیڑنا تو بڑی دور کی بات ہے, اس سے بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, یہ تو سر سے پیر تک نقاب میں ہے, پردے میں ہے, ہم تو اس کے جسم کے حصے کو بھی نہیں دیکھ سکتے. میری پیاری مسلمان بہنوں, اگر آج آپ اپنے جسم کے تمام اعضاء کو ڈھانک کر کے اور چھپا کر کے گھر سے باہر نکلتی ہیں, اللہ کی قسم آپ کے اس جسم کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے بچائے گا. اور آپ کے جسم کے وہ حصے جو آپ نمائش کر کے اور اپنے بدن کو دکھا کر کے گھر سے نکلیں گی, کل اس حصے کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. اگر جہنم کی آگ آپ کو برداشت ہے اور وہ نقاب کا کپڑا آپ کو برداشت نہیں ہے, اپنے بدن کو کور کرنا برداشت نہیں ہے, تو شوق سے اپنا یہ شوق پورا کر لو. میں ایک بڑی موٹی سی مثال دیتا ہوں. 10-20 ہزار کا موبائل ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کو ایسے جیسے تیسے کہیں بھی رکھ لیتے ہیں, مگر 1,00,000 1,50,000 والے جو موبائل آتے ہیں, آئی فون آتا ہے اور سیمسنگ کے بعض موبائل آتے ہیں 1.5-2 لاکھ کے آتے ہیں. اچھا میرے بعض دوست مجھ سے کہنے لگے مولانا آپ اتنی جگہ تقریر کرنے آتے, آپ آئی فون کیوں نہیں لے لیتے؟ میں نے کہا بھیا مجھ سے نہیں ہو پائے گا. ایک مرتبہ بہار میں جا رہا تھا میں, مظفر پور کی طرف ایک پروگرام میں, موبائل میں چارجنگ ختم ہو گئی میری, اور صبح کا ٹائم میرے اترنے کا ٹائم تھا وہاں پہ. میں نے دیکھا موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی, وہاں اسٹیشن پر اتروں گا, پروگرام والوں کا فون آئے گا, ان سے کانٹیکٹ کرنا ہوگا. میں نے موبائل کو چارجنگ میں لگایا, تکیا کے نیچے رکھ کے, اور میں سو گیا. کوئی اللہ کا بندہ آیا اور دھیرے سے اس نے تکیا کے نیچے سے موبائل لے کے غائب ہو گیا. اب موبائل تو چلا گیا, اب اس کے بعد جو پریشانی ہوئی اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی پریشانی مجھے ہوئی. تو میں نے کہا بھائی میں 1,00,000 1,50,000 کا موبائل چلو کہیں سے انتظام کر کے لے بھی لوں, تو ایسا موبائل لینے کا کیا فائدہ ہے کہ چوری ہو جائے تو ہارٹ اٹیک آ جائے. تو آج کل یہ شوق بھی بڑا مسئلہ ہے. ہمارے نوجوان جو ہے نا اپنی حیثیت سے زیادہ کا شوق پالتے ہیں. وہ جو کہاوت ہے نا کہ جتنی بڑی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلاؤ, تو چادر چھوٹی ہے تو بھائی آپ پورا پیر پھیلائیں گے تو پیر تو کھل جائے گا نا. آپ کی طاقت اور آپ کی حیثیت نہیں ہے تو آپ ₹1,00,000 کا فون کیوں لے رہے ہو, اس کو قسط پر لے رہا ہے. ہمارے پاس یہ سوالات بہت آنے لگے ہیں, مولانا صاحب فائننس پر موبائل لینا کیسا ہے؟ مسئلہ اپنی جگہ ہے بھائی. فائننس پر کوئی سامان لینے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ آپ کے پاکڑ کے جو بڑے بڑے علماء ہیں آپ ان سے پوچھئے,
جائز ہے فائنانس پر سامان لینا جائز ہے مگر بڑی کنڈیشنز ہیں. اور آپ کے انڈیا کی جو فائنانس کمپنیز ہیں چاہے وہ بجاج کا کارڈ ہو چاہے وہ آپ کی اور کمپنیاں ہو, آپ وہ کنڈیشن پوری نہیں ہوتی ہے وہاں پہ. اگر وہ 0% انٹرسٹ بھی دے رہی ہے تب بھی اگر آپ کی مہینے کی ای ایم آئی 2 تاریخ کو کٹ رہی ہے اور 2 تاریخ کو آپ نے پیسہ نہیں پے کیا 4 تاریخ کو پے کیا فوراً پینالٹی لگے گی, اور یہ پینالٹی حرام ہے. کون سی کمپنی ایسی ہے جو آپ سے پینالٹی نہیں لگی؟ تو کوئی چیز آپ نقد میں الگ قیمت میں لے اور ادھار میں اور فائنانس میں الگ قیمت میں لے جائز ہے مگر کنڈیشنز ہیں اس میں. آج وہ کنڈیشنز ہمارے انڈیا کی بہت کم کمپنیاں ہی پوری کر سکتی ہیں. اس لیے بہت شدید مجبوری ہو, جیسے کوئی بڑی کار لینا ہے 4 ویلر لینا ہے تو لوگ بتاتے ہیں کہ اس کو کیش لینے میں بڑے مسائل ہیں, اس کو فائنانس ہی کرانا پڑتا ہے. تو ایک مجبوری ہو سکتی ہے. آپ موبائل فائنانس کرا رہے ہیں, آپ 10,000 کا موبائل لے سکتے مگر آپ 40,000 کا لے رہے ہیں, آپ مہینے مہینے قسط بھر رہے ہیں. تو یہ شوق جو پورا کرنے کا معاملہ ہے میرے بھائیوں, یہ آج ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہا ہے. تو قیمتی جب موبائل ہوتا ہے تو آدمی اس کی حفاظت کرتا ہے. اسلام کی نظر میں عورت بھی قیمتی ہے, اتنی قیمتی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع, دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. وخیر متاع الدنیا, اور دنیا کی سب سے قیمتی دولت المرأۃ الصالحہ, نیک عورت ہے. سب سے قیمتی دولت نیک عورت. میری پیاری بہنوں, آپ جب پردے میں نکلتی ہو آپ کا پردہ دنیا والوں کو کیا پیغام دیتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے جب وہ اپنے گھر سے نکلے یدنین علیہن من جلابیبہن تو وہ اپنے اوپر جلباب ڈال لیں. یہ قرآن کا حکم ہے, یہ یونیورسل حکم ہے. یہ جھارکھنڈ کے آپ کے مجلاٹی گاؤں پر بھی اپلائی ہوگا اور بنگال کے علاقوں میں بھی اپلائی ہوگا. بڑی عجیب بات ہے صاحب, میں بنارس کا رہنے والا ہوں. ہمارے بنارس میں کچھ مسلمانوں کی برادریاں ایسی ہیں جہاں عورتیں پردہ ہی نہیں کرتی. وہاں کہا جاتا ہے صاحب یہ برادری مسلمانوں کی, یہ فلاں برادری ان کے پردہ نہیں ہے. پردے کا تعلق کسی برادری سے نہیں ہے میرے بھائی. پردے کا تعلق کسی کاسٹ سے نہیں ہے, کسی جاتی سے نہیں ہے. پردے کا تعلق اسلام سے ہے, پردے کا تعلق قرآن سے ہے, پردے کا تعلق مسلمان سے ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن, جب یہ عورتیں گھر سے نکلیں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں, اپنے اوپر چادر ڈال لیں. اب ذرا غور کرنا میری بہنوں, جو مسلمان عورت ہوگی وہ پردے میں نکلے گی. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین, اور یہ پردہ دنیا والوں کو بتائے گا یہ مسلمان عورت ہے, یہ با پردہ عورت ہے, یہ عفت مآب عورت ہے, یہ پاک باز عورت ہے, اور کوئی اس کو چھیڑنے کی جرت نہ کرے گا. او میری بہنوں, جو اسلام آپ کو پردے میں نکلنے کی تعلیم دیتا ہے, آج کوئی بہروپیہ کر کے آپ کو پٹی پڑھاتا ہے اور آپ اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور آپ کو لگنے لگتا ہے کہ اسلام آپ کو رسیوں میں جکڑ رہا ہے. ارے اسلام تو وہ دین ہے جس نے آپ کو جینے کا ادھیکار دیا جس دور میں آپ کو جینے بھی نہ دیا جاتا تھا, جس دور میں بیٹی کے پیدا ہونے پر بیٹی کا گلا دبا دیا جاتا تھا, جس دور میں بیٹی پیدا ہونے پر بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کو زمین میں دفنا دیا کرتا تھا. اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے, قرآن کریم اس واقعے کو بیان کرتا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, جب بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تھی, جب باپ کو پتا لگتا تھا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے, باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ, بیٹی کا باپ اپنا چہرہ اپنی قوم کو سے چھپایا کرتا تھا. أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ, کہ کیا کروں اگر بیٹی کو پالتا ہوں تو سماج میں ذلیل ہونا پڑے گا, اور دوسرا راستہ یہ کہ بیٹی کو لے جا کے زمین میں گاڑ دوں. یہ دستور تھا. بیٹی پیدا ہونے پر زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا, یہ دستور تھا. میرے نبی نے آ کے اعلان کیا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات
وبعد البنات، اے مسلمانوں ماں کی نافرمانی کرنا اور بیٹی کو زمین میں دفن کر دینا حرام ہے، بیٹی کو پیدا ہونے کے بعد زمین میں گاڑ دینا حرام ہے۔ میرے نبی نے آ کے یہ میسج سنایا، میرے نبی نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ بیٹیوں کو قتل کرنے والوں، وہ بیٹیوں کی ہتیا کرنے والوں